الرحمن الرحیم جنت کی نعمتوں کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی صالحین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے ما لا عین رأت کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت اور نہ ہی کسی کان نے اس کو سنا، ولا خطر على قلب بشر اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا کہ کیسی خوبصورت جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی کے لیے ایک ایمان افروز بیان خود بھی سنیں غور سے شروع سے آخر تک، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ محمد میں، مثل الجنت التي وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، انہار فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایک ایسی نہر ہوگی کہ اس میں ایسا پانی کی نہر ہوگی اور اس میں کوئی ذرا سا بھی تغیر نہیں ہوگا، صاف پانی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہوں گی اور جس کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور بہت سی نہریں جو نا وہ وہاں ایسی ہوں گی جو شہد کی ہوں گی، بالکل صاف۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے جنت میں، اور ان کی رب کی طرف سے بخشش ہوگی، وَمَغْفِرَةٌ بخشش ہوگی من ربهم رب کی طرف سے۔ کمن هو خالد فی النار، کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے لیے ہوگا، وہ پئیں گے۔ فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم، اور سو وہ ان کی انتھریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، کاٹ دے گی۔ ان کی جو انتھریاں ہوں گی وہ ایسے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اس دن وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی جو آیتیں پڑھی، حدیث پڑھی، ان نعمتوں کے علاوہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلع کر دیا، یعنی تمام چیزیں جو ہے نا جنت میں ہوں گی۔ ایک اور حدیث عن ابی سعید خدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم، اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ فیقولون، وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى یا ربی، اے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں آپ سے؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احد من خلق، مخلوق میں سے کسی نے وہ نہیں دیا جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں اس سے عمدہ کوئی چیز عطا فرماؤں؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ
اس سے بھی کوئی چیز اور ہو سکتی ہے عمدہ؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں نے تم پر اپنی رضا مندی اتاری، میں تم سے راضی ہو گیا، احل علیکم رضوانی، میں تم سے راضی ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جنت کی 8 ترجیح ہیں: دار الخلد، دار السلام، دار المقام، عدن، دار القرار، جنت النعیم، جنت المأوى، جنت الفردوس۔ ان فی الجنت شجرہ، جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس کا سایہ 100 سال چلنے پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ عربی گھوڑا 100 سال مسلسل بھاگ رہا ہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تمہارے لیے چابک جتنی جگہ بھی، یعنی کہ مختصر سی ڈنڈی، جتنی ڈنڈی ہوتی ہے، ہنٹر ہوتا ہے، چابک جو ہے گھوڑے کو جو مارا جاتا ہے، اتنی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہو اس سے بہتر جنت کی تھوڑی سی جگہ، بالش بھر جگہ بھی۔ جنت میں سب رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، انسان اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرے گا، اور جنت میں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، کبھی اداسی نہیں چھائے گی، انسان اداس نہیں ہوگا، ہمیشہ خوش و خرم ہوگا، کبھی نیند کی طلب نہ ہوگی، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، لیکن وہ کھائے گا پیے گا، اور وہاں پہ جنتی کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ صحت مند، نہ وہاں پہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اعتدال ہوگا، موسم جو ہے وہ بہت ہی اعتدال ہوگا، وومنٹ کہ نہیں آئے گی، بول براز واش روم وغیرہ وہ نہ ہوگا، انسان کھائے گا منو کھائے گا، ایک خوشبودار نکال لیا سب ہضم، پسینے سے ایسی مشک سی خوشبو آئے گی۔ ہمارے لیے جنتی کے لیے انشاءاللہ ریشمی لباس ہوں گے، ایسے خوبصورت ہیرے سونے چاندی کے زیورات ہوں گے، مرد بھی زیورات پہنیں گے، وہاں پانی دودھ شہد اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی، چہرے ہمارے خوش خرم ہوں گے، حسین ہوں گے، جمیل ہوں گے، جنتیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن عطا کر دیا جائے گا، وہاں اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، ہر جمعہ بازار حسن لگا کرے گا، جیسے جمعہ بازار لگتا ہے ایسے جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنی شکلیں تبدیل کر لیا کریں گے۔ اللہ کی ایک صفت ہے کن فیکون، وہ صفت اللہ تعالی ہمیں دیں گے، ہم جو چاہیں گے کن ہو جا فیکون، پس وہ چیز ہو جائے گی، جس چیز کو کھانے کو جی چاہے کھا سکیں گے، جس چیز کو پینے کو جی چاہے پی سکیں گے، وہاں کوئی تنہا نہ ہوگا، سب کے جوڑے ہوں گے، سب کے پاس حور و غلمان ہوں گے، جو پھل کھانا چاہیں گے بس اٹھائیں اور کھاتے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے سونے چاندی کے برتن ہوں گے، برتن بھی بڑے خوبصورت سونے چاندی کے جس میں موتی جو ہے وہ جڑے ہوں گے، وہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، صحت مند رہیں گے، بیماری کبھی نہیں آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے وہ سنا کریں گے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ سکیں گے، اللہ اپنی زیارت کروائیں گے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طٰہٰ یاسین سنیں گے، اللہ رب العزت سورۃ الرحمن سنائیں گے، کوئی درد تکلیف نہ ہوگی، نہ دل ٹوٹے گا، نہ روح بکھرے گی، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی حادثہ نہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ کوئی اذیت تکلیف ہوگی، خوش و خرم ہوں گے، وہاں تو بس راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جنت میں جو دل چاہے گا وہی چیز ملے گی، وہی شے مل جائے گی، اس سے بھی بڑھ کر نعمت جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، بس پھر شوق رکھنے والوں کو جنت ہی کا شوق رکھنا چاہیے۔ شوق، اے صاحبو
دوستوں ساتھیوں، ایسی شاندار زندگی کو اس مختصر سی دنیا کی زندگی پر قربان مت کیجیے۔ اصل تو آخرت ہے۔ دنیا تو ہم سب مسافر ہیں، دنیا تو گزر جائے گی۔ اس دنیا کی زندگی کا کیا مزہ، کیا لطف، مزہ تو بس آخرت کا مزہ ہے۔ ایسی شاندار زندگی ہمارا مقدر کر دی جائے گی۔ آپ وسلم کی حدیث، لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی در حقیقت آخرت ہی کی زندگی ہے، دنیا کی کوئی زندگی ہے؟ اللہم ارزقنا جنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب الکریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لازمی دوستوں کو شیئر کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔